الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے انسان کی تخلیق سے لے کر اس کی موت، اس کی غذا اور جانوروں کے حوالے سے سارا بیان سنا. اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا
وہ کہنے لگے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ اس حوالے سے بشر کے لفظ پر کچھ گفتگو گزشتہ جمعے کر چکا ہوں کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، نبی بشر ہیں، مگر ہم جیسے نہیں۔ وہ کیسے بشر ہیں؟ وہ بے مثل اور بے مثال بشر ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل میں نے آپ کو سنائی۔ نبی کی ذات کے حوالے سے ہم اللہ تعالی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پابند ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تو نبی کے فضائل اور خصائص یعنی ان کی شان، ان کی خصوصیات پر نظر نہ کرنا اور صرف اپنی طرح اپنے جیسا بشر کہنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور ہمیشہ کافر اسی وجہ سے کفر کرتے رہے، انہوں نے نبی کی فضیلت کو، عظمت کو تسلیم نہیں کیا۔ کفر سے عقل ماری جاتی ہے۔ عقل والا غور کرتا ہے، جیسے آج مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا چاہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر وہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر جو خصوصیات اور فضائل ہیں ان کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ کیا میرے تمہارے باپ کا نام یا میرا تمہارا نام کلمے میں، اذان میں، نماز میں لیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو نوازا، کیا ہمارا وہی حال ہے؟ نہیں۔ تو جب خصوصیات ہیں، فضائل ہیں، خصائص ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب جن کی زیادہ عقل ماری گئی، درختوں کو، پتھروں کو، آگ کو، لکڑی کو، پانی کو، ہوا کو، چاند تاروں کو خدا مان لیا، اپنے ہاتھوں سے خود بت تراشے اور ان کو خدا مان لیا۔ انسان کو نبی نہیں ماننا، پتھر کو خدا مان لینا ہے۔ عقل ماری گئی یا نہیں ماری گئی؟ رب کے بنائے ہوئے انسان، رب کے بنائے ہوئے نبی کو تو نہیں ماننا، خود اپنے ہاتھ سے مٹی گارا بنا کر اس کا پتلا بنا کے اس کو خدا مان لینا ہے۔ تو بتائیے کیا وہ عقل والے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا ذمہ، نبوت کا بوجھ، نبوت کی ڈیوٹی انسان جیسی کمزور مخلوق نہیں اٹھا سکتی۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ نبیوں کو اللہ تعالی نے تبلیغ کے لیے بھیجا، احکامات دیے، ان کو اختیارات دیے،
انسان کو تبلیغ انسان ہی کر سکتا ہے جو ان کے اندر رہ کر ان سے مل جل سکے. اپنی جتنی بھی عقل تھی ان کی جیسی کیسی تھی اس کے لیے تو وہ بہت ہی کہ جی ہم یہ، اور رب تعالی کے بارے میں شک شبہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اعتراض کیے. مگر مجھے تو شبہ نہیں، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن اور احادیث بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی کے لیے عظمت کو، فضیلت کو، شان کو نہیں مانتے. کافر تو جو حال ان کا آپ نے سن لیا، یہ مسلمان کہلا کے انکار کرتے ہیں، تو یہ انہی کافروں جیسے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ ان سے بھی اپنے آپ کو زیادہ خراب کر لیتے ہیں. قرآن پڑھیں، ایک ہی آیت پڑھ لیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہی ایک آیت میرے نبی کے فضائل، خصائص، میں سچ کہہ رہا ہوں کوئی عالم ساری عمر اسی ایک آیت کو بیان کرتا رہے، اس کی تفسیر ختم نہ ہو. یہی ایک آیت یہ واضح کر دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. تو پھر ان کو اپنے جیسا کہنا یہ کہاں کا تک ہے؟ کون سی سمجھداری ہے؟ کس عقل کی بات ہے؟ ایسا شخص جو مسلمان بھی کہلانا چاہے اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا چاہے، یقین مانیے وہ ایمان والا شمار ہو سکتا نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں نبی ضرور بشر ہیں، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، مگر کیسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے کر عقلی طور پر، نقلی طور پر بتایا. نقلی طور پر کا مطلب کہ جو دوسری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے وہ نقل بیان کی ہے. نقلی سے مراد جعلی نہیں ہے، کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بیان کیا، اس کو نقلی کہتے ہیں، کیونکہ وہ نقل کیا گیا ہے. کچھ لوگ نقلی کے معنی جعلی سمجھ لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے واضح کیا قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں ہم وہاں سے نقل کر کے ہی بتاتے ہیں نا. تو یہ ثابت ہے واضح طور پر کہ نبی جیسا کوئی نہیں. نبیوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، جو کام کیے ہیں، ان کی بھی قرآن میں ایک تفصیل جس قدر ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. قوم کا یہ کہنا کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس شان کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی ان جیسا ہو سکتا نہیں. بننا تو دور کی بات، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، فضل و کمال، حسن و جمال،
جو نبی کو عطا ہوتا ہے وہ دوسروں کا حصہ نہیں ہے، یاد رہے۔ تو وہ لوگ جو آج بھی ہٹ درمی پر ہیں، ضد پر ہیں، اور اپنے جیسا ہی بشر کہنے پر مصر ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ نبی کیسے ہیں یہ رب جانتا ہے، اور ایسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو دنیا جانتی ہے یہ کسی لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو۔ قوم کا بیان اس حد تک بڑا ہے، اس حد تک قوم بڑھ جاتی ہے کہ نبی کے لیے غلط الفاظ کہہ دیتی ہے۔ پہلے نبیوں کے بارے میں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، کسی نے نبی کو معاذ اللہ بے وقوف، پاگل، دیوانہ، اس طرح کے الفاظ تک کہے۔ کہنے والوں نے یہ نہ سوچا، غور نہ کیا کہ کس کو کہہ رہے ہیں، کہہ گئی قوم۔ پہلے نبیوں کو جب بھی کسی نے کچھ کہا، نبیوں نے خود جواب دیا۔ یہ ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کافروں نے جب بھی ان کے لیے کچھ کہا میرے رب نے جواب دیا۔ آپ قرآن سنتے رہتے، یہاں تک کہ سگا چچا ابو لہب جب اس نے غلط بات کی، اللہ نے رشتے ناتے کو، کسی چیز کو کہتے ہیں نا خاطر میں نہیں لاتے، آپ کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو بھی سنا دی اور بتا دیا کہ میرے نبی کے بارے میں غلط بیانی کرنے والا، گستاخی اور بے ادبی کرنے والا ہرگز درست ہو سکتا نہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ سنتے رہتے، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ پہلے نبیوں نے خود کمال مانگے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان پڑھیے، دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، حبیب کو اللہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی میرے لیے، میری قوم کے لیے لکھ دے، دنیا و آخرت کی بھلائی میری قوم کے لیے لکھ دے۔ مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم کس کے لیے لکھیں گے؟ اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ کلیم مانگ رہے ہیں، حبیب کو بن مانگے مل رہا ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں. خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں. خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا قیامت کے دن بھری بزم میں مجھے شرمسار نہ کرنا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت میں اس دن سب کے سامنے مجھے شرمسار. حالانکہ نبی معصوم ہے مگر انہوں نے عاجزی کی. ہمیں تعلیم ملی کہ وہ نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہو کر عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. قیامت کے دن بڑی بزم میں سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا, رسوا نہ کرنا. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں. اور حبیب اللہ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا. نبی تو پیارا ہے, حبیب ہے. جو لوگ ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا. خلیل اللہ مانگ رہے ہیں, حبیب اللہ کو بن مانگے دیا جا رہا اور ان کی نسبت سے ہمیں نوازا جا رہا ہے. کوئی ہوگا ایسا؟ سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ صرف رب تعالی کی عطا ہے جو